تو جناب چیئرمین صاحب، میری آپ سے ایک عاجزانہ سا سوال ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ سے لے کر نیچے تک وہ کون سا ادارہ ہے جو پراپر فنکشن کر رہا ہے؟ ہمارے وکلاء کا ایک کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ ہم عدالت کے اوپر عدالت بالکل نہیں مانیں گے. ہاں، ڈیبیٹیبل ہے کہ سیاست میں لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی ہے. وفاقی آئینی عدالت بنانے کے بجائے ہماری تجویز ہے کہ آپ ججز کی تعداد بڑھا دیں. ہمارے تقریباً تمام ادارے کولیپس ہو چکے ہیں، صرف عدلیہ نہیں. آرٹیکل 199 میں پاکستان کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق پروٹیکٹڈ ہے. اگر 199 میں یہ ترمیم لائی جاتی ہے کہ کسی بھی بندے کو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ اٹھایا جائے اور پھر اس کو یہ حق بھی حاصل نہ ہو کہ وہ آئینی عدالت کے سامنے جا کے، ہائی کورٹ کے سامنے جا کے پٹیشن بھی دائر نہ کر سکے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مارشل لا لگوا دیں. اگر آپ سویلین کو ملٹری عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کے اور اس کے سامنے ٹرائل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نانا نے جو آئین جو کانسٹیٹیوشن ہمیں دیا، جو ہمارے اور پورے پاکستان کے سر کا تاج ہے، اس میں شامل آرٹیکل 10A کو معطل کر دے. بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ 8 سے لے کر 28 تک جتنے انسانی بنیادی حقوق ہے اس کو معطل اسمبلی کر دیں تو کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. تو جنگل کا قانون ہو جائے گا، جس کے دل میں جو بھی آئے گا وہ کرتا رہیں گے. میثاق جمہوریت پہ دستخط ہوتے ہیں، متفق ہوا جاتا ہے 2006 میں. اس میثاق جمہوریت میں نئی آئینی وفاقی عدالتیں کیوں قائم نہیں ہوئی؟ ضابطۂ اخلاق میں میثاق جمہوریت میں ہے کہ قومی سلامتی کونسل کو رد کیا جائے گا. 2006 میں ہوا، اس کے بعد اقتدار آئے اور سلامتی کونسل آج تک رد نہیں ہوا. پریس اور الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوگی. کیا آج ہم جس پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا آزاد ہے؟ الیکشن کمیشن کو خود مختار اور خودکار بنایا جائے گا. الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہمارے سامنے ہیں پچھلے 5 سال سے، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. ISI، MI اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز PM سیکریٹریٹ، منسٹری آف ڈیفنس اور کیبنٹ ڈویژن کے ماتحت احتساب کے لائق ہوں گے کہ آپ ریفرینڈم کرائیں، پبلکلی ریفرینڈم کرائیں. یہ نقطہ جو میں نے اب آپ کے سامنے پیش کیا اور میثاق جمہوریت کا حصہ ہے، آیا لوگ اس کو عملی ہونا چاہتے ہیں یا وفاقی آئینی عدالت کا عملی ہونا چاہتے ہیں؟ ہم لیگل فٹرنیٹی، نئی وفاقی عدالت اور ان ترامیم کو، جس میں میری بنیادی انسانی حقوق پہ ضرب لگ رہا ہے، اور پہلے سے ہم مسنگ پرسنز کے مسئلے کو خیبر پختونخوا میں بھی فیس کر رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی فیس کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ترائے امتیاز یہ کہ اس کے اوپر فری ہینڈ دیا جائے کہ آپ جس کو چاہے اٹھا لے، آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، تو پھر آپ تو میری نمائندگی نہیں کر رہے ہیں. ہم 25 اکتوبر 2024 کے بعد موجودہ چیف جسٹس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے. چند گزارشات جناب چیئرمین صاحب کے سامنے رکھوں گا اور امید رکھتا ہوں، چونکہ ہمارے مہمان ہیں، ہماری روایت ہے کہ ہم مہمانوں کو تنگ نہیں کرتے، لیکن ہمارے منصب کی بھی ایک ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے وکلاء لیگل فٹرنیٹی کی بات رکھنی ہوتی ہے، چاہے وہ جس بھی فورم پہ ہو، جہاں پہ بھی ہو. اب آتے ہیں جو نیا ملک میں ایک بحران سی کی کیفیت لے کے آیا ہوا ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، جس میں جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ ہائی کورٹ میں بھی جا کے خطاب فرمایا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اسی کے لیے آج یہاں تشریف لائے ہیں. اس میں وکلاء کو کچھ چیزوں پہ انتہائی تشویش ہے جناب چیئرمین، اور آپ کے گوشگزار اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک آئینی تاریخ ہے، آپ کی ایک جمہوری تاریخ ہے، اور آپ وہ پارٹی ہو جس نے قربانیاں دی، جس نے بہت سی صعوبتیں برداشت کی. کس وجہ سے؟ غلط قانون سازی کی وجہ سے، اور کو کی وجہ سے، اور ایمرجنسیز کی وجہ سے. اس میں سب سے پہلے جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ ہے آئینی وفاقی عدالتوں کا قیام. جناب چیئرمین صاحب کو میں نے اسپیچ سنا جو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ بار میں کیا، تو جناب چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارا
جوڈیشل سسٹم جس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم وہ کولیپس ہو چکا ہے یا بیٹھ چکا ہے یا وہ لوگوں کو انصاف نہیں دے پا رہا. تو جناب چیئرمین صاحب, میری آپ سے ایک عاجزانہ سا سوال ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ سے لے کر نیچے تک وہ کون سا ادارہ ہے جو پراپر فنکشن کر رہا ہے؟ جب کوئی بھی ادارہ پراپر فنکشن نہیں کر رہا تو کیا آپ ان اداروں کے اوپر بھی اسمبلی اٹھ کے نئے ادارے بنائیں گے؟ یا جن اداروں میں سکم ہے, جن اداروں میں بہتری کی گنجائش ہے, ان اداروں میں بہتری کی گنجائش لائی جائے گی؟ ہمارے وکلا کا ایک کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ ہم عدالت کے اوپر عدالت بالکل نہیں مانیں گے. ہاں ڈیبیٹیبل ہے, ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ہم اس پہ آپ کو سجیشن دے سکتے ہیں, لیکن ہیسٹی مینر میں نہیں. ہیسٹی مینر میں ہم کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے. جس طرح 18ویں ترمیم پہ تقریباً 1 سال تک گفت و شنید چلتی رہی, میٹنگز چلتے رہے, اور اس میں اکراس دی بورڈ ہر کسی کو نمائندگی دی گئی تھی اور کنسنسس کے ساتھ 18ویں ترمیم پیش کی. ہم نے اسے اپریشیٹ کیا, پوری قوم نے اسے اپریشیٹ کیا. نہ صرف آپ بلکہ ہم بھی اس کے لیے تگودو کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم بیک رول نہ ہو اور 18ویں ترمیم پہ کوئی شب خون نہ مارے. اسی طرح ہم آپ سے اور پورے پارلیمنٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہیسٹی مینر میں چیزیں نہ کی جائیں, کیونکہ سیاست آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہم سیاست کے طالب علم ہیں, ہم نے یہ چیز دیکھی ہے, پڑھی ہے کہ سیاست میں لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی ہے. اور ہمارے ہاں تو ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی بھی قانون, کوئی بھی اسپیسیفک, کسی بھی اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے جس نے بھی بنایا وہ خود اس کے زیر عتاب آئے ہیں. یہ ہماری تاریخ رہی ہے پارلیمنٹ کی. اس میں اکراس دی بورڈ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز برسر اقتدار رہی ہیں, جتنے بھی اس کے اندر قانون سازی ہوئی ہے اور جس بھی اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے ہوئی ہے, زیر عتاب وہ خود آئے ہیں. وفاقی آئینی عدالت بنانے کے بجائے ہماری تجویز ہے کہ آپ ججز کی تعداد بڑھا دیں, آپ اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیں, کانسٹیٹیوشن کے نام پہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیں. ہم آپ کی اس بات کی بھی تردید نہیں کرتے کہ عدلیہ سے غلط فیصلے نہیں ہوئے, عدالت سے, عدلیہ سے غلط فیصلے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. یہ کیوں اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ 25 تاریخ سے پہلے ہی آئینی ترمیم ہونی چاہیے؟ اگر 18ویں ترمیم 1 سال میں مکمل ہو سکتی ہے تو پھر 26ویں تاریخ کیوں صرف 26 دنوں میں؟ یہاں جناب چیئرمین سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں. ہمارے تقریباً تمام ادارے کولیپس ہو چکے ہیں, صرف عدلیہ نہیں, تمام ادارے ہمارے کولیپس ہو چکے ہیں, اور ہم اپنی جوڈیشری کو کولیپس ہونے نہیں دیں گے. ہم اس میں بہتری کے لیے آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس میں بہتری کے لیے پوری پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم بہتری کے لیے پورے پاکستان کے ساتھ ہیں. لیکن جہاں سوالات اٹھتے ہیں اور مڈ نائٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اس میں پھر سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں اور اس کے پھر نتائج اچھے نہیں آتے. اس کے ساتھ آرٹیکل 199 کو چھیڑا جا رہا ہے. آرٹیکل 199 میں پاکستان کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق پروٹیکٹڈ ہے, اور اسمبلی میں جو پرپوزل, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ مسودے جو آ رہے ہیں سامنے کہ اس میں کون سا مسودہ صحیح ہے, کیونکہ 2-3 مسودوں کی بات ہو رہی ہے. اگر 199 میں یہ ترمیم لائی جاتی ہے کہ کسی بھی بندے کو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ اٹھایا جائے اور پھر اس کو یہ حق بھی حاصل نہ ہو کہ وہ آئینی عدالت کے سامنے جا کے, ہائی کورٹ کے سامنے جا کے پٹیشن بھی دائر نہ کر سکے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مارشاء اللہ لگوا دیں. اگر آپ سویلین کو ملٹری عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کے اور اس کے سامنے ٹرائل کرنے کی اجازت دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نانا نے جو
آئین کا جو کانسٹیٹیوشن ہمیں دیا، جو ہمارے اور پورے پاکستان کے سر کا تاج ہے، اس میں شامل آرٹیکل 10A کو معطل کر دے، بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ 8 سے لے کر 28 تک جتنے انسانی بنیادی حقوق ہیں اس کو معطل اسمبلی کر دیں تو کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، تو جنگل کا قانون ہو جائے گا، جس کے دل میں جو بھی آئے گا وہ کرتا رہیں گے۔ اور آج جو ہو رہا ہے 63A کے حوالے سے، کل بھی بینچ کنسٹیٹیوٹ ٹوٹ گیا، آج پھر 63A آپ کی پارٹی سب سے بڑی علمبردار تھی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف۔ آپ نے ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف، آپ اس کے زیر اعتاب بھی رہے ہیں، آپ اس کے وکٹم بھی رہے ہیں۔ 63A کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا 63A کے لیے جو گو کے سب جوڈس ہے، لیکن ابھی ہمارے ہاں تو ہر چیز اوپن سیکرٹ ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئینی ترمیم کے لیے یہ فیصلہ بھی آئے گا اور پھر اس کے اوپر آئینی ترمیم بھی آئے گی۔ وہ آپ کا ڈومین ہے، ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب نے شہید بی بی کے ایک ڈاکومنٹ کا حوالہ دیا تھا سندھ ہائی کورٹ بار میں، میثاق جمہوریت۔ جناب چیئرمین صاحب، میثاق جمہوریت پہ دستخط ہوتے ہیں، متفق ہوا جاتا ہے 2006 میں، اور میثاق جمہوریت کے بعد 18ویں ترمیم آتی ہے جس پہ 1 سال تک ڈسکشن ہوا۔ اس میثاق جمہوریت میں نئی آئینی وفاقی عدالتیں کیوں قائم نہیں ہوئی؟ اس کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی گئی؟ پھر آپ کے جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز، 2 مین پولیٹیکل پارٹیز جو برسر اقتدار ہے وفاق میں اور تقریباً صوبوں میں بھی ہے ایک کو چھوڑ کے، دونوں کے کنسنسس میثاق جمہوریت پہ ہے، اور دونوں کے درمیان ایک میثاق ہوا تھا کہ ہم ان نکات کو ایڈریس کریں گے اور یہ چیزیں، یہ سکم ختم کریں گے۔ اس میں کچھ چیزیں صرف وفاقی عدالت نہیں، اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو تشنہ ہے اور جو انتہائی ضروری ہے، پھر وہ کیوں نہیں؟ میں ساری میثاق جمہوریت تو نہیں پڑھوں گا، کچھ چیزیں پڑھوں گا۔ ضابطۂ اخلاق میں میثاق جمہوریت میں ہے کہ قومی سلامتی کونسل کو رد کیا جائے گا۔ 2006 میں ہوا، اس کے بعد اقتدار آئے اور سلامتی کونسل آج تک رد نہیں ہوا۔ پریس اور الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوگی۔ کیا آج ہم جس پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا آزاد ہے؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر نہیں ہے تو میثاق جمہوریت کے اس شق کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا اور اس پہ قانون سازی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم منتخب حکومت کے مینڈیٹ اور حزب مخالف کے کردار کو اہمیت دیں گے، اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ حزب اختلاف کو کتنی اہمیت مل رہی ہے یا کتنی اہمیت ملتی ہے۔ وہ اگر اس بحث میں جاؤں گا تو وہ ایک سیاسی چیز بن جائے گی بہت طویل۔ الیکشن کمیشن کو خود مختار اور خودکار بنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہمارے سامنے ہیں پچھلے 5 سال سے، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ سول اور فوجی تعلقات، جس کو تمام لوگوں نے ایڈریس کیا ہے، اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب بھی حزب اختلاف میں ہوتی ہے تو وہ اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے، لیکن جب اقتدار میں آتی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ وہ ہے ISI، MI اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز PM سیکریٹریٹ، منسٹری آف ڈیفنس اور کیبنٹ ڈویژن کے ماتحت احتساب کے لائق ہوں گے۔ میں جناب چیئرمین آپ سے ایک چیز کی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے اور حکومت وقت سے، کہ آپ ریفرینڈم کرائیں، پبلکلی ریفرینڈم کرائیں۔ یہ نقطہ جو میں نے اب آپ کے سامنے پیش کیا اور میثاق جمہوریت کا حصہ ہے، آیا لوگ اس کو عملی ہونا چاہتے ہیں یا وفاقی آئینی عدالت کا عملی ہونا قبول کرتے ہیں؟ اس پہ ریفرینڈم کرائیں، عوام سے پوچھیں کہ کون سا ضروری ہے ہماری بقا کے لیے۔ جناب چیئرمین صاحب، باتیں کچھ سخت ہوئی، میں اس میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے سوا، جو حکومت وقت کے سوا، جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔
اور یہ آپ سے متعلق ہے، آپ ہی اس کے کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور ہم لیگل فیٹرنیٹی، نئی وفاقی عدالت اور ان ترامیم کو جس میں میری بنیادی انسانی حقوق پہ ضرب لگ رہا ہے، اور پہلے سے ہم مسنگ پرسنز کے مسئلے کو خیبر پختونخوا میں بھی فیس کر رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی فیس کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ترائے امتیاز یہ کہ اس کے اوپر فری ہینڈ دیا جائے کہ آپ جس کو چاہے اٹھا لے، آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، تو پھر آپ تو میری نمائندگی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم 25 اکتوبر، ہم وکلا کے اس پہ کنسنسس ہے کہ ہم 25 اکتوبر 2024 کے بعد موجودہ چیف جسٹس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔